بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ عمران خان کبھی بھی خوشخبری نہیں سناتے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے وہ یہ کہتے تھے سونامی لاؤں گا، سونامی لاؤں گا۔ سونامی جو کہ تباہی و بربادی کی علامت ہے، نشان ہے، ایک طوفان ہے جس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا۔ سونامی کے بعد زلزلے کے ساتھ طوفان کا آنا سونامی کہلاتا ہے، یہ جو مکمل بربادی و تباہی ہے۔ عمران خان اقتدار میں آ گئے تو تباہی و بربادی کا سونامی پورے ملک کو کھا گیا، مہنگائی کا سونامی پورے ملک کو برباد کر گیا۔ اب عمران خان اقتدار سے محرومی کے بعد خونی انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں۔ خونی انقلاب، یہ کیا مطلب ہے؟ پوری قوم کو ناچ گانوں پر لگا دینے والے یہ سیاستدان اب خونی انقلاب کی بات کر رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال اب جو یہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے اب بات کر رہے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوگا اور کون ان کو قتل کرے گا، وہ ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے میں نے، اور یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا ہے۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے خوف ہے کہ کہیں تحریک انصاف کا کوئی اور سیاسی رہنما قتل نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان کو اپنی تحریک کے لیے خون چاہیے تاکہ ان کی تحریک میں جان پڑ سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کی قربانی دیتے ہیں، کیونکہ فواد چودھری سے لے کر شہباز گل تک عمران خان کے لیے جان دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب جو ہے اس عمل کو سچ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستانی سیاست میں قتل نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے اور بہت دنوں تک پاکستان اس سے سنبھل نہیں سکا ہے۔ پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے رہے ہیں، اور اب جو ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ معاشی انقلاب آئے، ایک پرسکون انقلاب آئے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ کچھ امن کی دن گزاریں۔ اب معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، خونی انقلاب کی نہیں۔ خونی انقلاب کی بات کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں، کیونکہ اس وقت اگر خونی انقلاب آیا تو پاکستان کے وجود کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے اس وقت شورش کا شکار ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی اقتصادی حالت کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا جہاں سے پاکستان اب دیوالیہ ہونے والا تھا۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، اتحادی جماعتوں نے بہت فیصلہ کیا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اب اتحادی جماعتوں کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں 30 ارب روپے ماہانہ کی سبسڈی دینا پڑتی ہے، لیکن اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس بات کی منتظر تھی کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں تو ہم احتجاج کریں اور اس احتجاج کو پھر ہم خونی انقلاب میں تبدیل کر ڈالیں۔ تو بہرحال یہ ان کا جو منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ معاشی انقلاب میں آئے گا اور بہتری کے انقلاب میں آئے گا، جہاں پر وہ لوگ پرسکون رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ کیوں کر کیا گیا، اور آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کیوں ہوا، لیکن ہم تک جو کہانی پہنچی ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا، کس لیے ہٹایا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے کامیاب ہوئی کہ اگر عمرانی حکومت چلتی رہتی تو مئی جون تک فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی مشکل ہو جاتی، اور یہ آنے والا بجٹ بہت مشکل سے پیش ہوتا، اس کے اندر لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ بھی شنید ہے کہ گزشتہ تنخواہیں بھی فوج کی قرض لے کر ادا کی گئی تھی۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ ملک جو ہے اور حکومت ہے اس کی تجربہ کار سیاستدانوں کے حوالے کی جائے، لہذا بادل ناخواستہ یہ کام کیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی میں جو بھی تھا 52 گز کا تھا اور ہر کوئی لوٹ مار پہ جو ہے وہ مستعد تھا۔ مراد سعید جسے عمران خان نے دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دیا، سب سے اچھی وزارت کا سرٹیفکیٹ دیا کہ بہت دیانتدار ترین وزیر ہے، بڑی کارکردگی اس نے دکھائی ہے، ان کی کرپشن 1 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، کوئی حساب کتاب نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، اور اچانک تیزی کے ساتھ جو ہے وہ
جو زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو رہے تھے۔ عمران خان نے نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچایا بلکہ قومی یکجہتی کو بھی ذبح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سب کے سامنے اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کے، وہ فوج کے خلاف ہیں، عدلیہ کے خلاف ہیں، پاکستان کے ان اداروں کے خلاف ہیں جو پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، انصاف کے ذمہ دار ہیں۔ فوج میں جنرل فیض اور جنرل آصف کی کھلم کھلا حمایت کا مطلب انہیں سیاسی رہنما بنانا ہے، ان کو متنازع بنانا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی اب سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان ان کا استعمال کر رہے ہیں، ان کی ترقی اور عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے، وہ ان کی غیر متنازع شخصیت کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ان لوگوں کو عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہیے اگر وہ فوجی ہیں تو، اگر سیاسی رہنما ہیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ فوج کی غیر جانبداری اور غیر سیاسی حیثیت مستحکم ہو سکے۔ ورنہ کیا جنرل فیض اور جنرل آصف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر جو گالیاں اور بدکلامی جنرل باجوہ اور جنرل عظیم کے خلاف کی جا رہی ہے، کیا اس بیہودہ اور غلیظ مہم کو جنرل فیض اور جنرل آصف غفور کی حمایت حاصل ہے؟ اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ پاک فوج کی تقسیم کا تاثر ختم ہو۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ ان دونوں کی حمایت انہیں حاصل ہوگی، ورنہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ فوج بھی سیاسی طور پہ تقسیم ہو چکی ہے اور اب وہاں پر پروفیشنلزم باقی نہیں رہا۔ عمران خان جس تسلسل کے ساتھ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، مطعون کر رہے ہیں اور جس طرح بےہودگی کر رہے ہیں، اس پر موجودہ سیاسی حکومت اس معاملے پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا خود فوج کی قیادت کی جانب سے، جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض اور جنرل آصف غفور کو سامنے آ کر عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہنا ہوگا، ورنہ عوام یہ یقین کرنے پر مجبور ہیں، یقین کر لیں گے کہ فوج سیاسی طور پہ تقسیم ہو گئی ہے اور وہاں بھی سیاسی جماعتوں کے ذیلی دفاتر کھل چکے ہیں۔ پہلے آئی ایس پی آر نے ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک فہرست جاری کی تھی کہ یہ ٹیلی ویژن پر عسکری تجزیہ کر سکتے ہیں، ان میں سے اکثر اس وقت پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں، تو اسے کیا سمجھا جائے؟ آئی ایس پی آر نے ان سے اعلان لا تعلقی نہیں کیا ہے، آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی وضاحت بھی نہیں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنے جلسوں میں سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کے اہل خانہ کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل بھی پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور غداری کے مترادف ہے۔ عمران خان نے سازش کا جو ڈرامہ رچایا ہے اس کا ڈراپ سین ہونا چاہیے۔ سارے امریکی ایجنٹ عمران خان کے غیر منتخب مشیر تھے۔ ڈاکٹر معید یوسف سی آئی اے کا سابق ملازم، امریکی شہریت کا حامل، ڈاکٹر ثانیہ نشتر امریکی شہریت کی حامل، ڈاکٹر شہباز گل امریکی شہریت کا حامل، شہزاد اکبر برطانوی اور امریکی شہریت کے حامل، تانیہ ادریس امریکی شہریت کی حامل، باقر رضا امریکی شہریت کے حامل، زلفی بخاری برطانوی شہریت کے حامل، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ہم نے ابھی نہیں لیے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ امریکہ اپنے شہریوں کے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ اس کے تو سارے موجود لوگ تھے جو اس کی مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اس ایسی حکومت کے خلاف وہ کیوں سازش کرے گا؟ بات یہ کہ جن لوگوں کے خلاف امریکہ سازش کرتا تھا تو ان میں سے وہ دو آدمیوں کے نام آتے ہیں سامنے، کہ یہ نہیں بلکہ اس نے جو دو تین آدمی ہیں، یعنی بھٹو صاحب کے خلاف سازش کی، اس سے پہلے ایوب خان کو تانا مارا اور اس کے بعد بھٹو صاحب کے خلاف سازش کی، پھر جنرل ضیاء الحق کو اڑا دیا۔ امریکہ نے بھٹو صاحب کو ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی سزا دی اور نواز شریف کو ایٹمی دھماکہ کرنے کی، اور بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے اور میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی سزا دی گئی۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کے حصول میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، یعنی ان کا بہت خفیہ اور اہم کردار تھا پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے حصول میں، تاکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو نشانے پر پھینکا جا سکے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ جنرل اسلم بیگ ان رازوں کے امین ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ بے نظیر نے کس طریقے سے اور کیسے کیسے جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشش کی۔ اس وقت میری جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں سے اپیل ہے کہ وہ فوج کے اندر اس تقسیم کے تاثر کو زائل کریں اور سوشل میڈیا پر بکواس کرنے والے لوگوں کی گرفت کریں۔
اس لیے کہ ایک طرف سے جنرل باجوہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے، تو یہ مہم جو ہے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آرمی چیف کے لیے الیکشن کمپین کی طرح مہم چلائی جائے گی، اور کیا اس مہم کو روکنے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ بالکل اختیار ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو وار ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی فوج کو متنازع بنانے کی ایک مہم ہے جو بھارت چاہتا ہے، اور اس بھارت کے ایجنڈے پر پی ٹی آئی عمل کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ان کی جرت کہ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کے نام سے جعلی آڈیو پیغام چلا دیا۔ اب ان کے نام کا جعلی آڈیو پیغام چلایا جا سکتا ہے تو نہ جانے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان جو کچھ فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں فوج کے بارے میں، وہ عوام کے لیے تو ناقابل برداشت ہے، وہ عوام اس کو برداشت نہیں کر رہے، لیکن نہ جانے فوج کیسے برداشت کر رہی ہے۔ بھائی بہت عجیب و غریب چیز ہے یہ، لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں سوچنے پر کہ کیوں عمران خان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ فوج سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ تو ظاہر ہے ایک دشمنی ہوتی ہے، جو لوگ گولیوں سے لڑتے ہیں فوج کا جانی نقصان کرتے ہیں، یہ تو فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے، دنیا بھر میں فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ الیکشن کمپین کی طرح سے جنرل فیض حمید کے حق میں مہم چلا رہا ہے، یعنی فیض حمید کو بالکل ہی متنازع بنا کے وہ کر رہا ہے۔ یہ جنرل فیض حمید اور آصف غفور کے سوچنے کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ مہم مفید ہے یا نقصان دہ۔ یہ کیسی ان کی غیر جانبداری ثابت ہوگی، کون ان پر یقین کرے گا؟ ان کو وضاحت کرنی ہوگی، کیونکہ وہ ایک امیدوار ہیں، ان کے لیے ترقی ضروری ہے، وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن سکتے ہیں، لیکن جب وہ بن جائیں گے اس صورت میں تو پھر وہ متنازع ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی کا آرمی چیف ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اسی لیے بہت نقصان دہ بات ہوگی، اس لیے ان کو سوچنا چاہیے، ان کو وضاحت کرنی ہوگی۔ ہمیں شک ہے کہ یہ پی ٹی آئی غیر ملکی اشارے پر یہ کام کر رہی ہے اور پاکستان کی فوج کو متنازع بنانے کے لیے یہ کر رہی ہے، اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور حکومت سے بھی کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فوراً فیصلہ کرے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ الزام ہے یا حقیقت، اور اگر حقیقت ہے تو غیر ملکی مداخلت کا بیانیہ یہ ثابت ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کام کر رہی تھی۔ بصورت دیگر اگر پی ٹی آئی بری ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا امریکی مداخلت کا بیانیہ درست ثابت ہوگا، لیکن فوج کو اپنی عزت تحریک انصاف کے چیئرمین سے لے کر اس کے ادنا کارکنوں حامیوں سے ہاتھوں سے خود بچانی ہوگی۔ دیکھتے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتی ہے۔